تو آج ہم ایک ایسی شخصیت کی کہانی میں اتر رہے ہیں جن کا نام سنتے ہی آپ جانتے ہیں اکثر ان کے زیادہ مشہور بھائی کا خیال آتا ہے، لیکن ان کی اپنی کہانی طاقت، صبر اور لیڈرشپ کی ایک ایسی مثال ہے جسے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں پیغمبر ہارون علیہ السلام کی۔ بالکل، اور یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کلاسک سیکنڈ ان کمانڈ کی کہانی لگتی ہے، پر ہے نہیں۔ ہارون علیہ السلام صرف موسیٰ علیہ السلام کے سہایک نہیں تھے، وہ مشن کا ایک بالکل الگ اور ضروری پہلو تھے۔ آج ہم اسی پہلو کو کرے دیں گے کہ کیسے ان کی شخصیت نے اس پورے مشن کو مکمل کیا۔ صحیح کہا، ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کی پرچھائی سے نکال کر اللہ کے ایک مکمل پیغمبر کے طور پر سمجھا جائے، جن کی بولنے کی مہارت اور نرم مزاج وہ کوئی کمزوری نہیں تھی، نہیں، بالکل نہیں۔ بلکہ ان کا سب سے بڑا ہتھیار تھا۔ تو چلیے اس کہانی کے الگ الگ پہلوؤں کو کھولتے ہیں۔ ہاں، چلیے شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے کچھ بنیادی باتیں سیٹ کر لیتے ہیں۔ ہارون ابن عمران پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے۔ ہاں، اور دونوں مصر میں پیدا ہوئے اور بنی اسرائیل یعنی اسرائیل کی اولاد سے تعلق رکھتے تھے۔ لیکن جو سب سے دلچسپ بات ہے نا، وہ ہے دونوں بھائیوں کے مزاج کا فرق۔ بالکل، اور یہ فرق معمولی نہیں تھا، یہ ان کے مشن کی ایک طرح سے بنیاد تھا۔ ہمارے پاس جو جانکاری ہے وہ بتاتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے مزاج میں ایک جلال تھا، ایک رعب تھا۔ وہ طاقتور تھے، مطلب ٹکراؤ سے گھبراتے نہیں تھے۔ وہیں ہارون علیہ السلام کے مزاج میں جمال تھا، خوبصورتی، نرمی۔ وہ اپنے نرم دل، صبر اور اپنی بات کہنے کے ہنر کے لیے جانے جاتے تھے۔ اور یہیں سے کہانی کا وہ موڑ آتا ہے جو اس ساجھیداری کو جنم دیتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو بولنے میں کچھ دقت تھی۔ اب ذرا سوچئے، آپ کو تاریخ کے سب سے بڑے اور ظالم بادشاہ فرعون کے سامنے جانا ہے اور ایک ایسا پیغام دینا ہے جو اس کی پوری سلطنت کو ہلا دے۔ ایسے میں صاف اور اثردار طریقے سے بات کرنا کتنا ضروری ہو جاتا ہے۔ بہت زیادہ۔ اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام کی دوردرشیتا نظر آتی ہے۔ وہ اللہ سے صرف مدد نہیں مانگتے، وہ ایک خاص طرح کی مدد مانگتے ہیں۔ وہ دعا کرتے ہیں جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے، اور میرے لیے میرے گھر والوں میں سے ایک مددگار مقرر کر دے، ہارون جو میرا بھائی ہے۔ یہ دلچسپ ہے۔ تو کیا یہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے اپنی کسی کمی کو ماننا تھا، یا ایک لیڈر کے طور پر مطلب اپنی ٹیم کی طاقت کو پہچاننے کی قابلیت؟ یہ دوسرا والا ہے، اور یہ بہت گہری بات ہے۔ یہ ایک بہترین لیڈر کی نشانی ہے۔ وہ جانتا ہے کہ وہ سب کچھ خود نہیں کر سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام کو پتا تھا کہ مشن کی کامیابی کے لیے صرف جلال کافی نہیں ہوگا۔ فرعون کو ڈرانے کے لیے شاید ان کا رعب کافی تھا، لیکن بنی اسرائیل جو صدیوں سے غلام تھیں، ان کا دل جیتنے کے لیے، انہیں سمجھانے کے لیے، اس کے لیے ہارون علیہ السلام کی نرمی چاہیے تھی۔ ہاں، ان کی محبت بھری آواز کی ضرورت تھی۔ اللہ نے ایک ایسی ٹیم بنائی جس میں ایک طرف طاقت تھی تو دوسری طرف حکمت۔ واہ، تو یہ ایک گڈ کاپ بیڈ کاپ والی اسٹریٹجی جیسا تھا، لیکن آسمانی سطح پر۔ ہاں، آپ ایسا کہہ سکتے ہیں۔ بالکل۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور کہا، تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، بے شک وہ حد سے گزر گیا ہے۔ یہاں تم دونوں پر غور کیجئے، مشن ایک کا نہیں تھا، دونوں کا تھا۔ ہارون علیہ السلام صرف سپورٹ سٹاف نہیں تھے، وہ کو لیڈر تھے۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کی آواز تھے، ان کے ڈپلومیٹ تھے، اور بنی اسرائیل کے ٹیچر تھے۔ تو یہ جوڑی بن گئی اور انہوں نے فرعون کا مقابلہ بھی کیا۔ لیکن کسی بھی لیڈرشپ کی اصلی پریکشا تو تب ہوتی ہے جب حالات آپ کے حق میں ہوں اور ٹیم کا کیپٹن میدان میں نہ ہو۔ ہارون علیہ السلام کے سامنے یہ امتحان ایک سنہرے بچڑے کی شکل میں آیا۔ ہاں، اور یہ واقعہ ان کے کردار کی سب سے گہری پرتیں کھولتا ہے۔ سوچئے، بنی اسرائیل فرعون سے آزاد ہو چکی ہے، سمندر ان کے لیے پھٹ چکا ہے، وہ اللہ کے چمتکار دیکھ چکے ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام اللہ سے تورات لینے کے لیے طور پہاڑ پر 40 دن کے لیے جاتے ہیں اور اپنی قوم کی ذمہ داری ہارون علیہ السلام کو سونپ دیتے ہیں۔ اور جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نظروں سے اوجھل ہوئے، قوم بہک گئی۔ السامری نام کا ایک شخص سامنے آتا ہے۔ یہ کون تھا؟ دیکھیں، السامری ایک بہت چالاک آدمی تھا۔ اس نے لوگوں کی نبض پکڑ لی تھی۔ بنی اسرائیل صدیوں تک مصر میں رہی تھی، ہے نا، جہاں وہ مورتیوں اور دیوی دیوتاؤں کو دیکھنے کی عادی تھی۔ ان کے لیے ایک اندیکھے خدا کی عبادت کرنا ایک نیا اور مشکل تصور تھا۔ سامری نے اسی کمزوری کا فائدہ اٹھایا۔ اس نے لوگوں سے سونا جمع کروایا، اسے پگھلا کر ایک بچڑے کی مورت بنائی۔
जिसमें से आवाज भी निकलती थी, है ना? हाँ, जिसमें से हवा गुजरने पर एक आवाज निकलती थी और ऐलान कर दिया, यही तुम्हारा और मूसा का खुदा है। और लोगों ने मान लिया। मतलब इतने बड़े बड़े चमत्कार देखने के बाद भी। यही तो इंसानी नफ्सियात है। पुरानी आदतें बहुत मजबूत होती हैं। एक ठोस दिखने वाली चीज पर यकीन करना एक अनदेखी हकीकत पर यकीन करने से ज्यादा आसान लगता है। अब सारा का सारा दबाव हारून अलैहिस्सलाम पर था। कौम खुलेआम शिर्क कर रही थी, मूर्ति पूजा। यहीं पर एक बड़ा सवाल उठता है, हारून अलैहिस्सलाम ने सख्ती क्यों नहीं की? क्या उनकी नरमी यहाँ एक कमजोरी साबित हुई? अगर वो शुरू में ही जबरदस्ती करते और सामरी को रोक देते तो शायद ये नौबत ही ना आती। ये बहुत अहम सवाल है और हारून अलैहिस्सलाम के पूरे किरदार को इसी एक सवाल से समझा जा सकता है। देखिए, उस वक्त उनके सामने दो बहुत बुरे विकल्प थे। एक, वो ताकत का इस्तेमाल करते, सामरी और उसके मानने वालों से लड़ते। इसका नतीजा क्या होता? खाना जंगी हो जाती। बिल्कुल। बनी इसराइल, जो पहले ही एक कमजोर कौम थी, दो हिस्सों में बंट जाती। खून खराबा होता, एक दूसरे के खिलाफ तलवारें उठ जाती। और दूसरा विकल्प क्या था? दूसरा विकल्प था कि वो सब्र से काम लें, कौम की एकता को बचाए रखें और मूसा अलैहिस्सलाम का इंतजार करें। उन्होंने बीच का रास्ता चुना। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने 3 काम किए। पहला, उन्होंने लोगों को ज़बानी तौर पर पूरी सख्ती से मना किया। कुरान में उनके शब्द हैं, ए मेरी कौम, इसके जरिए तो बस तुम्हारी आजमाइश हो रही है और बेशक तुम्हारा रब तो बहुत रहम करने वाला है। तुम मेरी पैरवी करो और मेरी बात मानो। उन्होंने अपना स्टैंड बिल्कुल साफ कर दिया। और दूसरा और तीसरा काम? दूसरा, उन्होंने खुद को उस गुनाह से बिल्कुल अलग रखा, उसमें शामिल नहीं हुए। और तीसरा, उन्होंने हिंसा से परहेज किया। उन्हें डर था कि अगर कौम में फूट पड़ गई तो ये उस मूर्ति पूजा से भी बड़ा गुनाह होगा। सही बात है। वो जानते थे कि मूसा अलैहिस्सलाम की वापसी पर इस मसले को जड़ से खत्म किया जा सकता है, लेकिन अगर कौम टूट गई तो उसे जोड़ना नामुमकिन हो जाएगा। ये तो एक लीडर के लिए बहुत ही मुश्किल फैसला है। एक तरफ उसूल हैं और दूसरी तरफ कौम की एकता। बिल्कुल। और जब मूसा अलैहिस्सलाम 40 दिन बाद तौरात की तख्तियां लेकर लौटे और देखा कि नीचे तो सोने के बछड़े के साथ जश्न चल रहा है, तो उनका गुस्सा देखने लायक था। आप सोचिए, आप 40 दिन रात की मेहनत के बाद अपनी कौम के लिए एक आसमानी तोहफा लेकर लौटें और वो आपकी पीठ पीछे ये सब कर रहे हो। किसी का भी गुस्सा होना लाजमी है। हाँ, और उनका गुस्सा इतना ज्यादा था कि उन्होंने अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम की दाढ़ी और बाल पकड़ लिए। ये एक बहुत ही जज्बाती मंजर है। यकीनन। और उसी हालत में हारून अलैहिस्सलाम ने अपनी सफाई पेश की। उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि मैंने इसलिए सख्ती नहीं की क्योंकि मुझे डर था कि आप वापस आकर कहेंगे तूने बनी इसराइल में फूट डाल दी और मेरी बात का इंतजार नहीं किया। उन्होंने एकता को उसूल पर तरजीह नहीं दी, बल्कि उसूल को लागू करने के लिए सही वक्त और सही लीडर का इंतजार किया। और मूसा अलैहिस्सलाम मान गए अपने भाई की इस दलील को। हाँ, और ये उन दोनों भाइयों के रिश्ते की गहराई को दिखाता है। मूसा अलैहिस्सलाम गुस्से में थे, लेकिन वो अपने भाई के इरादे और उसकी हिकमत को समझ गए। उन्होंने फौरन अल्लाह से अपने और अपने भाई के लिए माफी मांगी। इससे पता चलता है कि वो जानते थे कि हारून अलैहिस्सलाम ने जो किया वो कौम की भलाई के लिए एक बहुत मुश्किल फैसला था। तो इस पूरी कहानी से हारून अलैहिस्सलाम का जो किरदार उभरता है वो सिर्फ नरम मिजाज का नहीं, बल्कि बहुत ज्यादा समझदार और दूर की सोचने वाला है। बिल्कुल। उनके किरदार की कुछ खास बातें हैं। एक तो नरमी और रहमदिली, जो उनकी कमजोरी नहीं बल्कि दावा यानी अल्लाह की तरफ बुलाने का सबसे बड़ा जरिया थी। दूसरा, बोलने में महारत, जिसने मूसा अलैहिस्सलाम के पैगाम को लोगों तक पहुंचाया। तीसरा, मजबूत ईमान, जो बछड़े की पूजा के वक्त भी नहीं डगमगाया। और सब्र, बनी इसराइल जैसी मुश्किल कौम के साथ सब्र करना कोई छोटी बात नहीं थी। और आखिर में अपने भाई के लिए वफादारी। ये वफादारी बहुत खास थी। उन्होंने हर कदम पर मूसा अलैहिस्सलाम का साथ दिया, उनके मिशन को अपना मिशन समझा और उनकी गैर मौजूदगी में भी उनकी अमानत यानी उनकी कौम की हिफाजत करने की पूरी कोशिश की, भले उसका तरीका अलग था। कुरान में अल्लाह का कहना, और हमने अपनी रहमत से उनके भाई हारून को नबी बना के अता किया, ये दिखाता है कि अल्लाह की नज़र में उनका मकाम कितना बुलंद था। इस्लामी रवायतों के मुताबिक हारून अलैहिस्सलाम का इंतकाल मूसा अलैहिस्सलाम से पहले रेगिस्तान के सफ़र के दौरान ही हो गया था। कहा जाता है कि उनके जाने का मूसा को बहुत गहरा सदमा लगा था। और उनकी कहानी से जो सबक मिलते हैं वो आज भी हमारे लिए बहुत अहम है। पहला तो यही कि लीडरशिप का कोई एक स्टाइल नहीं होता। कहीं मूसा अलैहिस्सलाम के जलाल की ज़रूरत होती है तो कहीं हारून अलैहिस्सलाम के जमाल की।
ایک کامیاب لیڈر وہ ہے جو جانتا ہے کہ کب سختی کرنی ہے اور کب نرمی۔ اور دوسرا سبق ایکتا کی اہمیت کا ہے۔ ہارون علیہ السلام نے ہمیں سکھایا کہ کبھی کبھی فوری طور پر کسی برائی کو ختم کرنے سے زیادہ ضروری لمبے وقت کے لیے سنگٹھن کو ٹوٹنے سے بچانا ہوتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی باریک سنتولن ہے نا؟ بالکل۔ اور ایک آخری سبق جسے ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک اچھے لیڈر کا ساتھ دینا، اس کا ہاتھ بٹانا اپنے آپ میں ایک بہت بڑی نیکی اور لیڈرشپ ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر کوئی سب سے آگے کھڑا ہو۔ ہارون علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کا وفادار اور قابل ساتھی بن کر یہ مثال قائم کی کہ ایک مضبوط ٹیم میں ہر کردار کی اپنی اہمیت ہوتی ہے۔ تو آج ہم نے دیکھا کہ پیغمبر ہارون علیہ السلام صرف ایک سہایک کردار نہیں تھے، وہ اپنے آپ میں ایک مکمل پیغمبر اور لیڈر تھے جن کی نرم آواز میں ایک بڑی طاقت تھی اور جن کے فیصلے جذبات پر نہیں بلکہ گہری حکمت اور دوردرشتا پر آدھارت تھے۔ ان کی کہانی وفاداری، صبر اور مشکل حالات میں صحیح سنتولن بنانے کی ایک بہترین مثال ہے۔ اور آخر میں ہم سوچنے کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں۔ سنہرے بچڑے کی گھٹنا لیڈرشپ کے سامنے ایک ایسی دمدھا پیش کرتی ہے جو کبھی پرانی نہیں ہوتی۔ کسی بھی سماج یا سنگٹھن میں اصولوں پر سختی سے قائم رہنے اور ایکتا کو بنائے رکھنے کے بیچ صحیح سنتولن کیا ہے؟ وہ کون سا موڑ آتا ہے جب ایکتا بنائے رکھنے کی کوشش اصولوں سے سمجھوتا بن جاتی ہے؟ ہارون علیہ السلام کا فیصلہ ہمیں اس نازک ترازو پر بہت گہرائی سے سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔